ناظرین اور سامعین گرامی، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے اپنے اسی سلسلے کے ساتھ کہ وہ جو شروع کیا ہوا ہے کلام شاعر بزبان شاعر، میں اپنی چند غزلیں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں، مگر اس سے پہلے ادب کے بارے میں چند باتیں کرنا شروع کی ہیں تاکہ آپ غزل بھی سنیں اور ایک دو باتیں ادب کے بارے میں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ تک منتقل کرتا رہوں، چھوٹی چھوٹی کر کے۔ بہت طویل لیکچرز بعض اوقات بور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ادب کا تعلق زندگی سے ہے، جیسا میں نے پہلے کہا اور ہم سب جانتے ہیں۔ ناقدین میں سے کئی ایسے ہیں جو سمجھتے یہ ہیں کہ ادب محض ایک فراریت کا نام ہے، اسکیپ ہے۔ جب آپ کو حقیقت میں کچھ نہیں ملتا تو آپ خیالستان آباد کر لیتے ہیں، خیالی دنیا میں بسنے لگتے ہیں، بس اپنا دل بہلاتے ہیں خیالی چیزوں سے، کھلونوں سے۔ یہ درست نہیں ہے۔ دراصل ادب کا تعلق تو ہماری دل سے ہے، ہماری روح سے ہے، اور دل اور روح زندگی کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس سے ان کا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی آوی ٹاور میں نہیں رہتے۔ جو لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں وہ شاعر ادیب نہیں ہوتے۔ شاعر ادیب وہی ہوتے ہیں جنہیں احساس کی قوت جن میں ہوتی ہے، جنہیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، جو محسوس کرتے ہیں، کسی کو تڑپتے دیکھتے ہیں، خود تڑپتے ہیں، اور انہیں یوں لگتا ہے کہ جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی کو تیر لگتا ہے تو جیسے انہیں آ لگا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب تک آپ کا حساس دل نہ ہوگا اس وقت تک آپ کوئی ادبی کاوش ممکن ہوگی ہی نہیں۔ وہ محض ایک قافیہ پیمائی ہوگی اور وہ اثر انگیز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ادب قطعی طور پہ فراریت نہیں سکھاتا، اسکیپ نہیں سکھاتا۔ اب لوگوں نے یہاں تک کہ انگریزی رومانی شعراء جنہیں کہتے ہیں 19ویں صدی کے، ورڈزورتھ، شیلی، کیٹس، بائرن، یہ سب لوگ ان کو فراری کہنے کی کوشش کی۔ بلکہ ہمارے ہاں جتنے یہاں نقاد ہیں ان میں بہت سو نے یہی سمجھا کہ یہ شاعر لوگ تو گپ شپ ٹکاتے ہیں، اور پھر ہاں ایسے لوگ ہیں، پھر وہ شاعر نہیں ہوتے نا۔ آدمی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا محض قافیہ پیمائی سے، محض خواتین کے قصیدے بیان کرنے سے، ان کے خطوط کی تصویر کشی کرنے سے، انہیں دعوت نظارہ دینے سے کوئی شاعر نہیں بنتا۔ یہ جو ہمارے پہلے شروع کی ہماری شاعری ایسی ہی تھی بڑی حد تک، لیکن پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال سے بلکہ مولانا حالی سے جو صورتحال پیدا ہوئی کہ شاعر زندگی کے بہت قریب آ گیا، اور اقبال نے تو پوری زندگی کو مجسم کر کے رکھ دیا، اور وہ تحریک پیدا کی جو بڑی بڑی انقلابی تحریکیں پیدا نہیں کر سکتی، اور اقبال کا کلام ہمیشہ تحریک پیدا کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد بھی جتنے ہمارے شاعر تھے، بے شک کہیں کہیں رومانیت ان میں ہے، اور رومانیت ہونا کوئی بری بات نہیں، وہ زندگی کا حصہ ہے، وہ بہت ضروری ہے، اسے آپ کبھی بھی اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی شاعر کو جو ان کے پاس جو آئینہ ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ ادھورا نہیں ہوتا، وہ اسے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ عشق بھی اس میں ہوتا ہے، محبت بھی اس میں ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتے ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، کسی کی بھلائی بھی ہوتی ہے، کسی کا دل لگانا بھی ہوتا ہے، کسی گرتے کو اٹھانا بھی ہوتا ہے، کسی کے اندھیرے دل کو روشن کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شاعری کو محض یہ سمجھنا کہ یہ دل لگانے کا ایک ذریعہ کوئی کھلونا ہے، تو وہ جو لوگ اسے کھلونا سمجھتے ہیں، وہ شاعر جو کھلونا
کے طور پر، کھلونے کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ شاعر ہے ہی نہیں۔ شاعر تو صاحب شعور ہوتا ہے، جس کا دل دھڑکتا ہے، جو محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ محسوس نہیں کرتا، بے شک وہ شاعری کے جو مروجہ اصول ہیں، قافیہ بھی لے آئے، ردیف بھی لے آئے، اس میں آہنگ بھی پیدا کر لے، اور پھر مطلع مقطع جو بھی کچھ لانا وہ لے آئے، وہ محض وقتی شاعری ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ دیر پا نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ تو آج جو غزل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حاضر ہے ترنم سے۔ وہ جتنے تیر تھے ترکش میں چل جاتے تو اچھا تھا، وہ جتنے تیر تھے، وہ جتنے تیر تھے ترکش میں چل جاتے تو اچھا تھا، شب دیجور کے، شب دیجور کے ارمان نکل جاتے تو اچھا تھا، شب دیجور کے ارمان نکل جاتے تو اچھا تھا، ہمیں گھیرے ہوئے تھا ظلم و استبداد کا لشکر، ہمیں گھیرے ہوئے تھا، ہمیں گھیرے ہوئے تھا ظلم و استبداد کا لشکر، تو ہم فولاد کی صورت میں ڈھل جاتے تو اچھا تھا، تو ہم فولاد کی صورت میں ڈھل جاتے تو اچھا تھا۔ اور اگلا شعر ہے، ہمیں صبر و تحمل سے زمین پہ چلنا آ جاتا، شعر قابل غور ہے، ہمیں صبر و تحمل سے، صبر و تحمل سے زمین پہ چلنا آ جاتا، کہیں آغاز میں، کہیں آغاز میں پاؤں پھسل جاتے تو اچھا تھا، کہیں آغاز میں پاؤں پھسل جاتے تو اچھا تھا، ہمیں کانٹوں میں جینے کا ہنر لمحوں میں آ جاتا، ہمیں کانٹوں میں جینے کا ہنر، جینے کا ہنر لمحوں میں آ جاتا، کسی گل کی اداؤں پہ، کسی گل کی اداؤں پہ مچل جاتے تو اچھا تھا، غبار خاطر غم کچھ تو کم ہوتا، سکون ملتا، شعر ہے، غبار خاطر غم کچھ تو کم ہوتا، سکون ملتا، اگر آنکھوں سے کچھ آنسو، اگر آنکھوں سے کچھ آنسو نکل جاتے تو اچھا تھا، کوئی مردانگی ہے،
کوئی مردانگی ہے ہم جلے غیروں کے ہاتھوں سے. کوئی مردانگی ہے، کوئی مردانگی ہے ہم جلے غیروں کے ہاتھوں سے. ہم اپنی ذات کے آتش میں، ہم اپنی ذات کی آتش میں جل جاتے تو اچھا تھا. مگر ایسے ہماری شخصیت کا خون ہو جاتا ہوں. شعر ہے، مگر ایسے ہماری شخصیت کا خون ہو جاتا اگر ہم بھی تیری صورت بدل جاتے تو اچھا تھا. اگر ہم بھی تیری صورت بدل جاتے تو اچھا تھا. وہ جتنے تیر تھے ترکش میں چل جاتے تو اچھا تھا. شب دیجور کے، شب دیجور کے ارمان نکل جاتے تو اچھا تھا. تو یہ غزل کے چند اشعار تھے، آپ نے سنے. اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.